الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال الله تبارك وتعالى واعبدوه ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین مجلس، سامعین محترم، مہنجا عزیز جمع کا اعلان. حاضرین مجلس، سامعین محترم، میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کے لا تعداد احسانات کو تسلیم کرتے ہیں. ان میں سے سب سے بڑا احسان ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت، دنیا و ما فیہا ایک طرف اور ایمان کی نعمت دوسری طرف. ایمان کی نعمت سے دنیا کی کوئی بھی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ رب العزت نے ہمیں آخری کتاب، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عطا فرمائے. ہمیں کامل اور اکمل شریعت، ہمیں کامل ضابطۂ حیات، اس پوری زندگی کے صحیح طرح گزارنے کے اصول ہمیں عطا فرمائے. ایسا عقل کو بھی پسند آنے والا، ایسا پاکیزہ مذہب ہمیں عطا فرمایا جو سراپا رحمت ہی رحمت ہے. اس اسلام نے سب کے ہمیں حقوق بتلائے. اس سے پہلے انسان برائے نام انسان تھے، درندوں کی طرح ہی زندگی بسر کیا کرتے تھے. جیسے درندے ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں، سارا دن ان کا کام یہی ہوتا ہے، اس نے اس کو چیرا پھاڑا، اس نے اس کو چیرا پھاڑا، اس نے اس کو چیرا پھاڑا. تو انسان بھی زندگی ایسی ہی گزار رہے تھے. اس قوم نے اس پر حملہ کیا، آج اس قوم نے اس پر حملہ کیا، کل اس قوم نے اس پر حملہ کرنا ہے. تو درندوں کی طرح اور جانوروں کی طرح ہی زندگی بسر کر رہے تھے. لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنا آخری نبی مبعوث فرمایا، قرآن مجید نزول فرمایا، اس نزول قرآن کے بعد انسانوں میں
وہ ظلمت، وہ اندھیری، وہ جہالت ختم ہوئی اور ایمان کی روشنی جب ملی تو انسان پھر حقیقی معنی میں انسان بنا، جس نے ہمیں سب کے حقوق بتلائے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے بعد تمام انبیاء کرام کے حقوق، اس کے بعد تمام صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، علماء دین کے، اور اس کے بعد والدین کے، اولاد کے، میاں بیوی کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، اپنی برادری والوں کے، پڑوسیوں کے، شہر والوں کے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے حقوق ہمیں اسلام نے بتلائے۔ پھر یہ انسان حقیقی معنی میں انسان ہوا، ورنہ بس نام تھا یہ انسان ہے، کرتوت اور کردار اور اعمال اس کے تو پہلے درندوں جیسے ہوا کرتے تھے۔ اسلام نے جہاں سب کے حقوق بتلائے، وہاں والدین کے حقوق بھی بتلائے ہیں۔ آج کے بیان کا موضوع والدین کے حقوق کو لیتے ہیں۔ ویسے معاشرے میں چاہے مسلم ہوں یا غیر مسلم، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، ظاہر میں زبانی سب مانتے ہیں کہ والدین کے حقوق ہیں، ان کا ادب و اخلاق، ان کی اطاعت اور ان کی خدمت ہم پر واجب ہے۔ یہ صرف مسلم نہیں، غیر مسلم بھی کہتے ہیں، اور صرف پڑھے لکھے نہیں، ان پڑھ، گنوار اور بالکل جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں۔ عمل ہے نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، البتہ زبان پر سبھی کے یہ بات تو ہوتی ہے کہ والدین کے حقوق ہیں۔ تو جہاں والدین کے حقوق ہیں، جو کہ آج کا ٹاپک ہے، ہم کسی اور ٹاپک پر نہیں جائیں گے، لیکن اتنا شروع میں ہی عرض کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں شوہر کے حقوق کو سمجھا جاتا ہے اور بیوی کے حقوق کا علم نہیں رکھا جاتا۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں شوہر کے کیا حقوق ہیں تو فوراً کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ زبردست، اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو تو بہت علم سے نوازا ہے، آپ کے پاس تو بہت بڑا علم ہے کہ شوہر کے اسلام میں حقوق ہیں۔ جہاں اتنا بڑا علم ہے وہاں آپ کا علم اس بات پر بھی ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ اس وقت بس آئیں بائیں شائیں، بھئی آپ مسلم ہیں، اتنا علم حاصل کرنا تو آپ پر فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی کس طرح بسر کی جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ بیوی تو ہیں نہیں کہ آپ نے شوہر کے حقوق یاد کیے ہیں کہ آپ کو شوہر کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ جو بیوی کو یاد کرنے کا کام تھا وہ تو یاد کر لیا آپ نے، اور جو آپ کے یاد کرنے کا کام تھا وہ کون یاد کرے گا؟ آپ یہ بتلائیں کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، اسلام نے بیوی کے کون کون سے حقوق ہمیں دیے ہیں، کیا کیا حق ہیں اس کے۔ بس ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ میں نے اس سے شادی کی، اس پر بڑا احسان کیا، یہ بس کسی لونڈی یا کسی کتیا سے تو کم نہیں ہے۔ کوئی میں کتیا لایا ہوں یا کوئی باندی یا لونڈی گھر میں لایا ہوں جس کے ساتھ میں نے سونا بھی ہے، اپنی شہوت بھی پوری کرنی ہے اور اس کو کام کاج پر لگانا ہے، سارے میں نے اس سے کام لینے ہیں اور سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرنی ہے۔ بس یہی پتہ ہے یہ مسلمان ہے، خود کو کہلاتا ہے میں عاشق رسول ہوں، میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں۔ تو ایسے ہی برعکس الٹ میں آج کے ٹاپک پر بات کروں گا کہ کسی سے بھی آپ پوچھ لیں
غیر مسلم سے، مسلم سے، دیندار لوگوں سے یا ان پڑھ گنوار لوگوں سے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں؟ کہتے ہیں بڑے حقوق ہیں، ان کا ادب اخلاق کرنا چاہیے، اور کچھ نہ کہا اتنا تو کہہ دے گا بھئی والدین کے لیے ادب اور اخلاق ہونے چاہیے۔ جاہل میں جاہل بھی اتنا تو بتائے گا نا، اور یہ اسلام نے حقوق دیے ہیں ادب اخلاق کے، تو کم از کم اتنا تو بتا رہا۔ تو آپ اب گنوار جاہل اور دیہاتیوں کو چھوڑ کر پڑھے لکھے اور دیندار لوگوں سے پوچھیں اسلام نے اولاد کے کیا حقوق دیے ہیں۔ بس آئیں بائیں شائیں، تو بھئی اسلام نے صرف شوہر اور والدین کے حقوق نہیں بتلائے، اسلام نے اس کے برعکس شوہر اور والدین کو بھی اولاد اور بیوی کے حقوق بتلائے ہیں۔ صرف شوہر کے حقوق یاد کر کے اور والدین کے حقوق کو یاد کر کے ہم جنت کے ٹھیکیدار خود کو سمجھنا شروع نہ کر دیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں آؤ۔ مطالبہ پورے اسلام میں آنے کا، یہ مطالبہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور بس 5 وقت نماز پڑھ لو بس تم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ پھر قرآن مجید کے نازل ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ بس ایک ہی بات تھی، بس وہ آپ سے زبانی بتا دیتے بھئی بس کلمہ پڑھو اور 5 وقت نماز پڑھو، بس پورا دن ہو گیا۔ تو ادخلوا فی السلم کافہ کا مطالبہ ہے۔ اس لیے آج کا ٹاپک ہے والدین کے حقوق، لیکن شروع میں ہی عرض کر دیا کہ اس وقت جو والدین بیٹھے ہوں وہ آنکھ کے کنارے سے، چور آنکھوں سے اپنی اولاد کی طرف صرف نہ دیکھیں کہ سنیں یہ آج مولوی صاحب سے کہ ہمارے کتنے حقوق ہیں۔ تو اس لیے والدین کا حقوق بھی سن لیں، لیکن اس سے پہلے اتنا ان کے ذہن میں نے ڈال دیا کہ شاید اسلام نے اولاد کے حقوق بھی بتلائے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے، تو یہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ کہیں سے بھی جا کر اتنا علم حاصل کریں اور پوچھیں اور پتہ کریں، علم حاصل کریں کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ کیونکہ والدین کے حقوق سن کر اور سمجھ کر کرنا کیا ہے؟ جن بوڑھوں کے والدین ہی فوت ہو چکے ہیں، اب انہوں نے حقوق سن کر کیا کرنا ہے؟ ان کو چاہیے یہ اولاد کے حقوق سنیں اور اس پر عمل کریں۔ چلو کبھی ان کی باری بھی آئے گی، آج نوجوانوں کی باری ہے جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے، وہ حقوق سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کریں۔ اصل بات کیا ہے؟ اسلام دعویٰ کا نام نہیں ہے، میں عاشق ہوں، میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں، میں مومن ہوں پکا۔ اسلام عمل کا نام ہے کہ نظریہ عقیدہ درست ہو توحید پر، رسالت پر، قیامت پر، ہر چیز پر، تقدیر پر وغیرہ، اور اسلام عمل مانگتا ہے، عمل۔ اسلام فارملٹی کا نام نہیں ہے کہ آپ نے بس پگڑی پہن لی، 5 ٹخنوں سے اوپر کر دیے، بس آپ کو جنت کی وہ ٹکٹ مل گئی۔ اسلام فارملٹی کا نام نہیں ہے کہ بھئی ہمیں عادت پڑ گئی ہے، ہم تو جمعے کے بیان میں شروع سے جاتے ہیں اور جا کر سنتے ہیں بیان، سن کر سن ہو گئے۔ تو یہ فضول کوئی کھیل کود نہیں ہے کہ میں آ کر ہر جمعے کو بیٹھ جاؤں اور بس میں بولتا رہوں اور آپ بس مجھے دیکھ کر سنتے رہیں۔ یہ اسلام فارملٹی کا نام نہیں ہے، یہ تو پھر وقت کا ضیاع ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ جا کر ہم کوئی دنیا کا ہی فائدہ کر لیں، کوئی کاروبار کر لیں۔ تو بھئی درس میں بیٹھنے کا مقصد، بیان میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا بظاہر تو مخاطب ہوتا ہے دوسروں کو، اور نفس کے اندر، دل کے اندر وہ مخاطب ہوتا ہے خود کو۔ بیان کرنے والا بھی یہ دعا کرتا رہے کہ مجھے بھی اس ایک بات پر عمل کی توفیق ملے، اور سننے والے
صرف سننے کی نیت سے نہ سنیں کہ ہم سنیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام نے کیا کہا ہے، تو سن کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف اگر سننے کی نیت ہے تو بیٹھنا ہے، سننا ہے اس نیت سے اور اس دعا کے ساتھ، اے اللہ ہمیں اسلام کی سمجھ عطا فرما، اپنی تمام باتوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، اپنے تمام احکامات پر اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، اسوہ حسنہ پر ہمیں عمل کرنے کی پوری اور مکمل توفیق عطا فرما۔ کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، ارے بھائی اسلام مجھے سب پتہ ہے، فخر سے کہتے ہیں پتہ ہے، اس کے لیے تو ڈبل عذاب ہے۔ پتہ بھی ہے پھر بھی تو عمل نہیں کر رہا، بد اخلاقی بدتمیزی پھر بھی کر رہا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر بے حیائی اور بے شرمی سے بتا رہا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے کہ قرآن میں کیا ہے اور حدیث میں کیا ہے۔ تو شرم نہیں آتی کہ اقرار بھی کر رہا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے؟ جب پتہ بھی ہے تو پھر والدین کے سامنے اس طرح بد اخلاقی اور بدتمیزی کرنا اور کوئی سمجھائے تو کہنا کہ مجھے سب پتہ ہے۔ تو اسلام صرف پتہ ہونے کا نام تھوڑی ہے، اسلام تو عمل کے لیے آیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اطاعت کرو۔ صرف علم حاصل کرو، صرف پتہ ہو مجھے پتہ ہے کہ اسلام میں کیا ہے، تو آپ نے کون سے تیر مار لیے؟ ہاں وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کو سب کچھ پتہ ہے، وہ ہمیں بھی پتہ ہے۔ مسئلہ ہے عمل کا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہم ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں گے۔ جہاں میں عمل نہ کروں آپ مجھے ترغیب دیں گے، اور جہاں آپ نہ کریں گے وہاں میں آپ کو ترغیب دوں گا۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اس کو عیب بتلاتا ہے۔ جو کہیں میرا کیا جائے وہ سمجھیں کہ اس کے دل میں ایمان ابھی گھسا ہی نہیں ہے۔ مومن تو مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، تو اگر مومن ہے تو آئینہ بن، اس کو عیب دکھلا بتلا، تو ہم ایک دوسرے کو عمل کی ترغیب دیں۔ اسلام میں جتنے بھی اعمال ہیں یہ سارے عمل سے تعلق رکھتے ہیں، بغیر عمل کے صرف نالج یہ ایسے ہے جیسے مستشرقین قرآن اور حدیث کا فن حاصل کرتے ہیں، ہوتے تو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، لیکن عربی کی گرامر میں ہمارے علماء دین سے زیادہ وہ ٹائٹ ہوتے ہیں، لغات حدیث میں مستشرقین ہمارے علماء دین سے زیادہ ٹائٹ ہوتے ہیں، عربی میں باقاعدہ بڑی مہارت رکھتے ہیں، قرآن مجید کے لفظ کی تحقیق رکھتے ہیں، لیکن فائدہ کیا؟ ایسے یہودیوں اور عیسائیوں کا جو صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے عربی کو سیکھیں، گرامر سیکھیں اور قرآن مجید کے ایک لفظ کی تحقیق کریں، یہ فن حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایک ہے فن اور ایک ہے علم۔ علم نام ہے عمل کا، پتہ ہے اور اس پر عمل بھی ہے، اس کو کہتے ہیں علم۔ پتہ تو ہے، مجھے سب پتہ ہے، ہاں تجھے سب پتہ ہے، یہ پتہ ہونا یہ فن ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے۔ علم کہتے ہیں اس وحی کے، اس علم کو حاصل کرنا عمل کے لیے، اس پر عمل کرنا، یہ علم کہلاتا ہے، یہ علم ہے۔ علم اس کا نام ہے، آیا اور اس عمل کی صورت میں نکل رہا ہے، آیا دل و دماغ میں اور جوارے سے، اپنے اعضاء سے اس علم کے مطابق عمل ہو رہے ہیں، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ جیسے جماعت آئی ہوئی ہے، اب صرف جماعت میں یہ ذہن ڈالنا کہ یہ کیا بیان کر رہا ہے، میں لکھ لوں، میں یاد کر لوں تاکہ میں بھی بیان اچھا کر سکوں، بس یہ کروں، صرف اس بات کی طرف ذہن ڈالنا کہ میں بیان کر سکوں اور میرے شہر میں جا کر لوگ کہیں کہ واقعی تو بڑا زبردست جماعت میں وقت لگا کر آیا ہے، بڑا زبردست بیان کر رہا ہے۔ بس زبردست بیان زندگی بھر سن لیے نا، عمل کی نیت سے آپ اس طرف توجہ چھوڑیں کہ میں یاد کرتا جاؤں یہ کیا کہہ رہا ہے، پھر میں بھی بیان میں یہ باتیں کروں گا۔ اللہ آپ کا ذہن ایسے کھول دے گا کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔
آپ خود کہیں گے بیان کے بعد کہ یہ میں بیان کر رہا تھا یا میرے اندر کوئی اور بیان کر رہا تھا اور میں سن رہا تھا. یہ لفظ میرا یاد رکھنا کہ بیان کرتے وقت یہ میں تھا جو میں بیان کر رہا تھا یا کوئی اور بیان کر رہا تھا میری زبان کو چلا رہا تھا. آپ بیان کے وقت یاد کرنے کی طرف توجہ نہ دیں، عمل کی طرف توجہ دیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اگرچہ میں نے 10 بار سن لیا ہے، اتنی توجہ دے ہر بات پر، اس پر میں نے عمل کتنا کیا ہے. جو نئی بات ملے اس کو توجہ دے، یہ بات میں اپنے اندر عمل میں لاؤں، جو بھی سنوں اس کو عمل میں لاؤں. عمل میں لائیں گے تو سب کچھ یاد ہو جائے گا اس کو بھی. تو عمل کی نیت سے ہم بیٹھیں، سنیں اور سنائیں. تو آج چونکہ میں جمعے کے بیان کی تیاری ویسے بھی نہیں کر کے آیا، چلو گپ شپ میں ہی وقت پورا ہو گیا. یہ ایک دل کا درد بتا رہا ہوں کہ سنا تو ہم نے بہت کچھ ہے لیکن عمل ہمارے اندر نہیں آیا، کہ کھوکھلے سے ہو گئے. قرب قیامت میں علم فرمایا بہت ہو جائے گا، بہت زیادہ ہو جائے گا. قرب قیامت کی نشانی میں سے فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ علم تو بہت ہو جائے گا لیکن عمل سے خالی ہو جائیں گے. پہلے زمانے میں ایک مولوی صاحب کو کہتے تھے یہ حدیث پاک ہے، اس کا حوالہ کہاں ہے، اس کا حکم صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے، کیا ہے؟ مولوی صاحب کہتے میں تحقیق کرتا ہوں. بیچارہ پوری لائبریری تلاش کرتا، تلاش کر کر کے ہفتہ تو کبھی مہینہ لگا لیتا. آج مولوی صاحب کو کہو بس واٹس اپ کر دو مولانا یہ حدیث ہے، وہ فوراً لکھ کر سرچ کرے گا سافٹ ویئر میں، ہاں یہ اس جگہ پر حدیث ہے، فلاں فلاں کتاب ہے، فلاں فلاں نمبر حدیث ہے، اس کا یہ حکم ہے، یہ موضوع ہے یا ایسا ہی ہے. علم تو اتنا بڑھ گیا، تیز ہو گیا. پہلے ہفتہ لگتا تھا، مہینہ، اور اب چند منٹ لگتے ہیں تحقیق کرنے میں. ہاں یہ روایت ایسی ہے، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، فوراً بس سرچ کر لو، دیکھ لو اور بتا لو، جواب دے دو. ہاں بھائی یہ روایت ان کتابوں میں یہ نمبر پر ہے. یعنی علم تو بڑھ گیا، سہولیات بڑھ گئیں. سرچ کرو فوراً سب کچھ سامنے، کس کس فتویٰ میں اس بارے میں کیا لکھا ہے سب کچھ سامنے. 2 منٹ کے اندر روڈ پر کھڑے کھڑے، نہ گھر پہنچنے کی دیر ہے نہ مدرسہ پہنچنے کی دیر ہے، سڑک پر ہی ضرورت پڑ گئی بس سرچ کر لو، سب فتوے سامنے، سب احادیث مبارکہ سامنے. علم اتنا بڑھ گیا لیکن اس پر عمل کھوکھلے سے ہو گئے. ہم دیمک نے چاٹ لیا اندر سے ہمارے ایمان کو، ہم تو بس نام کے ہی مومن ٹھہر گئے. بس حلیہ ہے، بس یہی بچہ ہے. ایک پگڑی پہنی ہوئی ہے، داڑھی ہے، 5 ٹخنوں سے اوپر ہیں، بس ایک اوپر سے وہ کھوکھلی لکڑی جو ہوتی ہے نا، ظاہر بھی تو ہوتی ہے، اندر میں دیمک نے بالکل اس کو چاٹ لیا. یہ حالت ہو گئی ہماری. خیر مختصراً عرض کر دوں، اللہ رب العزت نے جہاں سب کے حقوق بتلائے ہیں وہاں والدین کے بھی حقوق بتلائے ہیں. تو ایک انسان ہے وہ حقوق اللہ میں کوتاہیاں کرتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے. اللہ چاہے تو کچھ وقت عذاب دے کر ہمیشہ جنت میں داخل کر دے، یا چاہے تو شروع میں ہی جنت میں داخل کر دے جس نے نماز نہیں پڑھی وغیرہ. لیکن حقوق العباد میں جو کوتاہیاں کرتا ہے اس کے جہنم میں جانے میں کوئی بھی شک نہیں ہے. تو حقوق اللہ کو ادا کرنے کی ہم پوری کوشش کریں، حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کی پوری کوشش کریں. حقوق الوالدین پر آنے سے پہلے بھی میں عرض کر دوں دوبارہ ایک خلاصہ، ایک جملے کے اندر پورے اسلام کا خلاصہ ہے کیا؟ مجھ سے کسی بھی انسان کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے، نہ سامنے، نہ پس پشت، نہ زبانی، نہ ہاتھ سے، نہ کسی ڈنڈے سے، نہ کسی چیز سے. پورے اسلام کا خلاصہ تو یہی ہے. اسلام ہے کیا؟ بے اسلام یہی ہے کہ مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ جسمانی نہ روحانی، نہ سامنے نہ پس پشت. خلاصہ تو پورے اسلام کا ویسے بھی یہی ہے. اب آتے ہیں والدین کے حقوق پر. تو ایک حق تو والدین کا یہ ہے کہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا
اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے، جھکیں گے صرف ایک اللہ کے سامنے، نظر و نیاز صرف ایک اللہ کے نام کا کریں گے، عبادت ایک اللہ کی کریں گے، اور والدین کے ساتھ بھلائی کریں گے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے پاس والدین بڑھاپے کو پہنچے، دونوں پہنچے، او احدہما یا کوئی ایک پہنچے، ایک تھوڑا جوانی میں فوت ہو گیا اور ایک بڑھاپے کو آ کر پہنچا تمہارے پاس۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین بوڑھے بن جائیں تب ان کا ادب اخلاق کرنا ہے، باقی جوان ہو تو جوتے مارنا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ جب وہ جوان ہوتے ہیں تب تم چھوٹے ہوتے ہیں، تیری جرت بھی نہیں ہوتی بد اخلاقی کرنے کی۔ اصل میں تیری جرت تب بڑھتی ہے جب تو جوان ہوتا ہے، اور جب تو جوان ہوتا ہے تو وہ بوڑھے بنتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو بوڑھے کا ذکر کیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت اور بھی زیادہ خیال کرنے کی توجہ ہوتی ہے۔ اگر آپ بد اخلاقی کرتے ہیں، جوان ہیں اور والدین بھی ٹائٹ ہیں، پھر وہ خود ہی نمٹ لیں گے تجھ سے۔ تو اس لیے ایک زیادہ سفارش کی ہے بڑھاپے کی، مقصد ہمیشہ والدین کا حق ادا کرنا ہے۔ ہمیشہ کیا حق ادا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس وہ بڑھاپے کو پہنچے، دونوں یا کوئی ایک، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کو اف بھی نہ کہو، بیٹا یہ تو لے آیا، او ہو بیٹا میں تو یہ فلاں چیز بھی کہنا بھول گئی، اب جا کر وہ چیز بھی لے آؤ، او ہو، ہمارے یہاں کہتے ہیں او ہو، اف، عرب کے ہاں اف کہتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی قومیں کہتی ہوں گی او ہو وغیرہ کہتے ہیں۔ یہ ایک یعنی کہ والدین کے سامنے اظہار کرنا ہے تنگی کا، کہ مجھے تنگ کر دیا ہے تم لوگوں نے، او ہو۔ تو صرف او ہو کہنے سے قرآن نے اتنا سختی سے منع کیا ہے، اور جو والدین کو ڈھانٹیں، ان کے سامنے تیز آواز سے چیخیں، ان کے سامنے گالیاں نکالیں، بد اخلاقی اور بدتمیزی کریں، سامنے یا پس پشت، وہ اللہ کے ہاں کتنے مبغوض ہوں گے۔ فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف بھی نہ کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں، کدیں بھی انہن کے دھڑکو نہ ڈجو، انہن جے ساموں انہن کھاں وڌیک تیز آواز سان نہ ڳالهائجو، جيکي چئبو آ دھڑکو، یعنی انہن جي آواز کھاں وڌيڪ تيز آواز کرے ڳالهائڻ، جيکي دھڑکو چئبو آ۔ ولا تنهرهما، ان کو کبھی جھڑکنا نہیں۔ وقل لهما قولا کریما، ان سے ادب سے بات کرنا۔ یہ ہے پہلا حق، ادب، ہمیشہ والدین کا ادب کرنا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ والد صاحب گھوم رہے ہیں، آپ ان کے آگے سے چلے جائیں، یا مطلب والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کی طرف پاؤں کر کے اور بالکل ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ سب دیکھ رہا ہوں معاشرے میں، سب تصویریں میرے سامنے ہیں، بس دل خون کے آنسو ہوتا ہے، بس کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ میں جو بول رہا ہوں نا، بس پتہ نہیں کیوں نا امیدی سے بول رہا ہوں، کوئی امید بھی نہیں لگ رہی کہ کچھ فائدہ ہوگا میرا بولنے کا، بس وقت پاس کر رہا ہوں، مجھے تنخواہ ملے گی اس کے لیے، ورنہ نا امیدی سے بات کر رہا ہوں، تنخواہ کے لیے بس بات کر رہا ہوں مجبور ہو کر۔ اب بیان نہیں کروں گا، تنخواہ نہیں دیں گے، بس اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ تو فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ ادب، والدین کے سامنے ادب کسے کہتے ہیں وہ ہر ایک جانتا ہے۔ اب قدم قدم پر میں کیا بتاؤں، آپ ہر بات کو جانتے ہیں کہ ادب کیا ہوتا ہے، کہاں جو کچھ کر رہا ہے وہ ادب ہے یا بد اخلاقی ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں۔ صرف دل کے اندر جذبہ ہو جائے کہ ان سے ادب سے پیش آنا ہے، وہ آپ خود ہی سمجھ لیں گے کہاں مجھے کس طرح پیش آنا ہے۔ اور دوسرا حق، وقل، آپ کہہ دیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ربا میرے ان پر رحم کر، میرے والدین پر رحم کر، کما ربیانی صغیرا،
جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، تجھے کچھ یاد نہیں ہے، تجھے ہوش حواس نہیں تھے نا؟ اب تو باپ بنے گا، تجھے پتہ چلے گا تیرے والدین نے تجھے کیسے پالا تھا۔ جب بچہ بیمار ہوتا ہے، جب ساری ساری رات جاگنا پڑتا ہے، اٹھا اٹھا کر بھاگنا پڑتا ہے، کیسے کیسے تڑپنا پڑتا ہے، تو سمجھ لے اپنے بچے پر تکلیفیں کر کے ماضی کے اپنے والدین کی تکلیف کو دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، ایسے پالا تھا۔ ایسے تو ریموٹ سے بڑا نہیں ہوا تھا، ریموٹ دبایا تھا تو بڑا ہو گیا تھا۔ انہوں نے تکلیفیں جھیلی تھیں، جن سے آج تو بدتمیزی کر رہا، جن کو تو ڈھانٹ رہا، جن سے بد اخلاقی سے پیش آ رہا، انہوں نے تکلیفوں سے تجھے پالا تھا۔ تو دوسرا حق کیا ہے؟ پہلا حق کیا تھا؟ ادب۔ دوسرا حق کیا ہے؟ ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرنی ہیں۔ اور تیسرا حق ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ ان کا شکر گزار رہنا ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیفیں اٹھا کر اس کو اٹھایا تھا، تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھا کر۔ صرف اس 9 مہینے کا بدلہ تو نہیں چکا پائے گا جو اس نے تجھے اپنی کوکھ میں تجھے پالا تھا نا، صرف ان 9 مہینوں کا تو بدلہ نہیں چکا سکتا۔ تو آج نوجوان کتنی بدتمیزی کر رہے ہیں والدین کے ساتھ۔ عجیب زمانہ آ گیا، کیسے گندے زمانے میں ہم پہنچے۔ تو فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کی ماں اس کو 2 سال اپنا دودھ پلاتی ہے۔ ہم نے وصیت یہ کی ہے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں، انشکر للہ وَلِوَالِدَيْكَ، اللہ کا اور اپنے والدین کا ہمیشہ شکر گزار رہے۔ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری طرف ہی تجھے لوٹنا ہے۔ یہ کون سا حق ہوا؟ تیسرا۔ پہلا کیا تھا؟ ادب، بیان کو بیان سمجھ کر، اٹھتے وقت جھولی کو یوں جھٹکا دے کر یہیں پر پھینک کر نہ جائیں، سبق سمجھ کر یاد کریں۔ پہلا حق کیا ہے؟ کہ والدین کے سامنے ادب سے پیش آنا ہے ہمیشہ۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے۔ اور تیسرا حق کیا ہے؟ والدین کے لیے تیسرا حق کیا ہے؟ شکر گزار رہنا۔ چوتھا حق ان کی اطاعت کرنا۔ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تجھے وہ کسی گناہ کا حکم دیں، اگر تجھے وہ کسی شرک کا حکم دیں، فلاں مزار پر جا کر تو سجدہ کر، فلاں آستانے پہ جا کر تو یہ نیاز کر اس بزرگ کے نام کا، تو گھر میں فلاں جھنڈا لگا کر، علم لگا کر اس کو سجدہ کر، فلا تطعهما، کسی بھی گناہ، کسی بھی شرک کے معاملے میں اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرنی۔ باقی جائز باتوں میں صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں دستور کے مطابق ان کی اطاعت کرتے رہنا، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ آپ ایمان لے آئے ہیں، آپ مسلم ہوئے ہیں، والدین اگرچہ کافر ہوں تو کفر اور شرک کے بارے میں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی، باقی جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اور پانچواں حق کیا ہے؟ ان کی ہمیشہ خدمت کرتے رہنا، ہمیشہ، چاہے شادی کے بعد بھی۔ آپ کی بیوی پر واجب نہیں ہے آپ کے والدین کی خدمت، کرتی ہے وہ اس کا اخلاقی فرض ہے، شرعی فرض نہیں ہے۔ والدین کی خدمت آپ پر فرض ہے، تو پوری کوشش کریں ان کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، سمجھ جائیں کہ بوڑھا ہے، ٹانگوں میں درد ہے، خود ہی بیٹھ کر ٹانگیں دمانا شروع ہو جائیں، ان کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ دیکھیں کتنے سخت الفاظ کہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد صاحب نے، پھر بھی ادب سے کیا کہا تھا؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ابا آپ پر سلام ہو،
میں ان قریب آپ کے لیے استغفار کروں گا اپنے رب سے، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ تو ان 5 حقوق کے بارے میں تشریح کرنی تھی لیکن وقت نہیں ہے، بس 5 حقوق آپ سامنے رکھے، دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔